اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں جنت ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پر کیسے ملے گی؟ ہاں، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے سے ملے گی، اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں رونے سے ملے گی، سب کے حقوق ادا کرنے سے ملے گی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور حدیث پاک میں ہے، اور ہمارے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا نے، کہ اللہ کے واسطے اگر کچھ مانگتے ہو تو جنت مانگو۔ یعنی ہر جائز مراد جو ہے مانگنی چاہیے، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، مگر اگر کوئی بڑی چیز مانگنا ہے تو واسطے اللہ، تو اللہ کے واسطے جنت مانگو، اور اللہ ہی کے واسطے حضور کے صدقے میں جہنم سے آزادی مانگو۔ سبحان اللہ۔ ایک چور کے ہاتھ کاٹنے پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا، یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مطرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور لوگوں نے کہا کہ اس نے اونٹ چرایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، اس نے اونٹ نہیں چرایا۔ اس نے کہا بے شک ہاں میں نے چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تجھے اس اونٹ کے بارے میں شبہ ہو گیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے چرایا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، اب اس کے ہاتھ باندھ دو اور انگلیاں باندھ دو اور آگ میں جلانے کی تیاری کرو، میں بس ابھی آتا ہوں اور میرا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، پھر اس چور سے پوچھا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس کے کہنے سے میں نے پکڑا تھا
اور اسی کے کہنے سے چھوڑ دیا، کوئی گواہ تو نہیں تھا، ایک دوسرے کی سنی سنائی بات تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹنے سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، اور پھر فرمایا میرے درمیان ہی میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہہ دیتے تو ہاتھ نہیں کاٹتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو حدود کو معاف کرے تم آپس میں ہی حدود کو معافی کا کام کرو، اور معاملہ مجھ تک نہ پہنچے یا میری شریعت تک نہ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی چوری کی ہے، ثبوت ہے، پھر کوئی بھی ہو، جو شریعت کا قانون ہے اسی پر چلنا چاہیے۔ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور انوار وسیلہ۔ اور اس بات کو سن کر آقا کریم نے رو دیا۔ بیٹے کی وفات کے بعد سرکار کا آنسو بہانا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے داخل ہوئے، تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے سرکار، اور آپ بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے رہے تھے، یعنی آخری وقت تھا، اور آپ ان کی وفات پر رو رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی چیز ہے جس سے آپ نے ہم کو منع فرمایا، رونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، ہم نے رونے سے انکار نہیں کیا، ہم نے چلانا، آہو پکار کرنا، اس سے انکار کیا ہے، اور یہ تو رحم ہے، اور جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔ یعنی محبت کے ساتھ آنسو بہایا جائے، اس میں آہو پکار نہ ہو، چلانا نہ ہو، ماتم نہ ہو، اس سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تو وہ اپنا دم سرکار کے سامنے توڑ رہے تھے، یعنی آخری وقت تھا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ ہم نے پوچھا تو فرمایا یہ رحم ہے، اور رحم جو نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔ اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل رنجیدہ ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے، ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا خدا راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ یعنی محبت میں آقا کریم ہمارے سرکار بھی روئے، اور رونے کی ترغیب دلائی کہ اللہ کی یاد میں، حقوق میں رونا بھی چاہیے۔ ہمارا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرا دی گئی، میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور انہیں آگاہ کر دینا کہ بلا شبہ جنت کی عمدہ مٹی
اور میٹھا پانی ہے، بلا شبہ وہ چٹیل میدان ہے، اور بے شک اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ حوالہ ہے ترمذی شریف کا۔ یعنی سبحان اللہ خدا کے دوست اور نبیوں کے باپ نبی علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو نصیحت فرماتے ہیں اور جنت کی نعمت کے نصیب ہونے کے طریقے سے آگاہ فرماتے ہیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مطلب یہ ہے کہ جنت میں اگر کوئی شے ہے اور اس میں بے مثل نعمت ہے، مگر جو عمل سے خالی ہے اس کے لیے نہیں، اس کے لیے چٹیل میدان ہے، اور اس نعمت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جس کے اچھے عمل ہیں، عمل کر کے آخرت میں پہنچے ہیں، وہی یہ کمائی لے سکتے ہیں اور وہی جنت کی ایسی مثال بے مثال نعمت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام دیا، اور حضور کی امت کی خیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی کوشش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے لیے کوشش کی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور ان کوشش میں ان کا بھی کام ہو گیا۔ وہ یہ ہوا کہ آپ کو دیدار ہو گیا بس ذریعے ہماری آقا سے، اللہ کا دیدار ہو گیا۔ تو سنتے ہیں معراج شریف کی طویل روایت میں بخاری، مسلم میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سدرۃ المنتہا تک پہنچا، مجھے پہنچا دیا گیا، تو وہاں پر مجھے اللہ کی طرف سے روزانہ 50 نماز فرض ہوئی، اور وہ اعلان ہوا۔ میں واپس لوٹا سدرۃ منتہا سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت روزانہ 50 رکعت نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اور بے شک میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل کو اچھی طرح عمل کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لہٰذا تم اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا یعنی کمی کا سوال کرو۔ آپ فرماتے لہٰذا میں واپس اوپر گیا اور عرض کیا کہ یا اللہ اس نمازوں میں سے کچھ کمی ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملا، تو پھر انہوں نے وہی ارشاد فرمایا اور کہا جو پہلے میں نے کہا تھا ایسا ہی ہے، امت نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا پھر واپس جائیے۔ لہٰذا میں پھر واپس گیا، آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میں جب واپس گیا تو 10 نمازیں اور کم کر دی گئی۔ پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پہنچا، تو پھر انہوں نے وہی ارشاد فرمایا جو پہلے فرمایا تھا کہ یعنی میں نے بہت کوشش کی، میری امت میں کوئی نہیں پڑھ سکا، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا اور کم کروائیے۔ تو پھر میں پہنچا تو میں نے پھر اللہ سے عرض کیا، تو پھر اللہ نے 10 معاف کر دی۔ اس طرح سے میں 4 مرتبہ گیا اور اللہ نے 10 کر کے
4 معاف کر دی. اب 50 کی جگہ پہ 10 رہی اور مجھے روزانہ 10 نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر میں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلے تھا. پھر میں واپس ہوا اور خدا سے کمی کا سوال کیا، لہٰذا مجھے روزانہ 5 وقت نماز کا حکم دیا گیا. پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو پھر اس نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہوگا مگر آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے. سبحان اللہ. اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے کہ سوال کروں. میں نے کہا اب نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا نہیں. اسی وقت حاطب غیب سے آواز آئی، اے محبوب تو پھر 5 فکس کر دے. سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی رضا مصطفیٰ ہے. خدا رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے اور مصطفیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اچھا ماشاءاللہ سے کچھ پڑھا اس طرح سے ہی. پھر 50 کے بعد 5 ہی رہی مگر حکم یہ آیا کہ جب بھی کوئی تمہارا امتی نماز پڑھے گا یعنی 5 پڑھے گا تو اس کو 50 کا ہی ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر افسوس ہے کہ آج بھی لوگوں کو 5 پڑھنا بہت بھاری لگتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سخت فاقہ کسی کی نوبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح خبر ہو گئی کہ وہ سرکار فاقہ کسی میں ہے یعنی کھانے کو نہیں ملا ہے. تو وہ کسی کے کام کی تلاش میں چلے گئے. وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کا کوئی انتظام ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں. تو وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے اور ہر ڈول کے بدل ایک کھجور طئی ہوئی. یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں مولا علی کے پاس رکھی رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے اس میں سے اجوا کھجوریں لی 17 اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو الحسن تمہیں کھجوریں کہاں سے ملی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا اور آپ کے لیے کوئی کھانے کی چیز حاصل کر سکوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے یہودی کے وہاں کام کیا اور مجھے ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملی اور میں نے یہ کام آپ کی اور اللہ کی محبت کے لیے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرتا ہے فکر و فاقہ اس کی طرف سے بے زیادہ ہوتا ہے، مگر جتنی تیزی سے پانی سیلاب نیچی جگہ کی طرف جاتا ہے لہٰذا ایسے عاشقوں کی طرف فاقہ کسی تنگ دستی آتی ہے.
مگر جنت میں اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ دو دروازوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ جنت کے دروازے اوپر نیچے کو ہے۔ ہر مومن کی جنت کے 4 دروازے ہوں گے۔ مومن کو دوزخ کا مشاہدہ کرانے کی یعنی دوزخ دکھانے کی وجہ کیا ہوگی؟ جنت کے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ کلمہ جنت کی چابی ہے کلمہ طیبہ، اور 5 کلمہ جنت کی چابی ہے۔ چابی کے دانتے کیا ہے؟ جہاد، لا حول ولا قوت، یا اور درود و سلام اور تلاوت قرآن، حکایت والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہے۔ ایک دروازے پر لکھی ہوئی عبارت وہ کیا ہے؟ جنت مساکین اور فقراء سے محبت، جنت کے دروازوں سے گزرنے کے مستحق بنانے والے اعمال اور انعام کیا ہے؟